السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لبیک چینل کی طرف سے نسرین افتخار اسلامک چینل کا آپ کو سب کو بہت بہت سلام، السلام علیکم اور ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ امید ہے کہ آپ آج ویکینڈ پہ سنڈے کو گھر میں اپنے کاموں کاجوں میں اور اپنے ذکر و اذکار میں مصروف ہوں گے، کیونکہ یہ دن تو ہے ہی عبادت کرنے والے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں۔ پتہ نہیں کتنے سانس زندگی باقی ہے، کوئی نہیں کسی کو پتہ۔ تو چلیں آج ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ کل میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ کل جو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی یہ جو بندش جادو اس کے بارے میں۔ تو پہلے میں ذرا شروع کروں کہ جادو، کوئی کہتا ہے جادو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ایسے ہی باتیں ہیں۔ یہ ایسے باتیں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہاروت ماروت دو فرشتے آئے تھے جو کہ جادو سکھاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ یہ ٹیسٹ تھا لوگوں کا۔ پہلے تو وہ فرشتوں نے غلطیاں کر لیں آتے ہی، جب اللہ نے ان کو آزادی دی تو آتے ہی ان سے 3 بڑے بڑے گناہ ہو گئے، اللہ معاف کرے۔ پھر اللہ نے ان کو سزا کے طور پہ کنویں میں رسی سے باندھ کے لٹکا دیا۔ پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے دیکھو اس طریقے سے جادو ہو سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا جادو وہ کرتے تھے کہ میاں بیوی کے اندر جدائی ڈالیں، اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بہت برا ہے اور اس کے ساتھ بخشش نہیں، اللہ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سوچ سے بھی دور رکھے۔ اللہ ہمارے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسی چیز نہ لائے کہ ہم لوگوں سے یہ غلطی کبھی زندگی میں سرزد ہو۔ اس سے پہلے اللہ کرے ہمیں موت آ جائے کہ ہم کسی کے لیے برا سوچیں اور اس کے لیے کوئی گڑھا کھودیں، اور اگر ہم کھودیں گے تو سب سے پہلے ہم خود ہی گریں گے۔ اور اگر کوئی اور ہمارے اوپر کچھ ایسا کرنے کی سوچ رہا ہے تو اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور اس کو اس بری چیز سے دور رکھے اور اس کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور ہمیں کسی کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ اچھا پھر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے اوپر بھی فرعون کے لوگوں نے جادو کیا، جو رسیاں اور ڈنڈے سے پھینکے اور وہ ایسے ان کو دکھائی دیتے جیسے سانپ ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ پڑھ کے تم پھینکو اپنی رسی تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ جادو شروع سے چل رہا ہے، اللہ اس سے بچائے۔ ہر ایک کو بری چیز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن ہے ضرور۔ آپ دیکھیں پہلے میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو شروع کروں گی کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ اچھا کوئی کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا، کوئی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھا، لیکن اس سے سب متفق ہیں کہ وہ زریق میں سے تھا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ بنی زریق یہودیوں کا کوئی قبیلہ نہ تھا بلکہ خزرج میں سے انصار کا ایک قبیلہ تھا۔ یعنی وہ منافق تھا، جھوٹ موٹ کا مسلمان بنا ہوا تھا، مسلمان نہیں تھا لیکن وہ یہودی نہیں تھا۔ اچھا ان لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ انہوں نے لبید کو کہا تمہیں معلوم ہے ہم نے ان پر بہت جادو کرنے کی کوشش کی ہے مگر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بڑے جادوگر ہو۔ لو یہ 3 اشرفیاں حاضر ہیں، انہیں قبول کر لو اور محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زور کا جادو کر دو۔ اس زمانے میں حضور کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ کئی کہتے ہیں وہ عورت تھی، وہ عورت نہیں تھی، حضور کی خدمت پہ لڑکا تھا۔ حضور کیسے اپنی خدمت پہ عورت کو رکھتے؟ وہ خدمت گزار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ کے منہ مبارک تھے۔ انہیں بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جا کر جادو کیا تھا، اور بعض میں ہے کہ اس کی بہنیں اس سے زیادہ بڑی جادوگرنیاں تھیں، اس نے یہ جادو کروایا تھا۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہو، اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں زروان یا زی اروان نامی کی تہہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔
اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے پورا 1 سال لگا۔ دوسری ششماہی میں کچھ تغیر مزاج میں محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن بہت زیادہ سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ جو اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ بس یہ تھا کہ آپ کھلتے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ وہ کر لیا ہے مگر نہیں کیا ہوتا تھا۔ اپنی ازواج کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں مگر نہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے مگر نہیں دیکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدود رہے۔ یہ نہیں کہ ان کی نبوت میں، ان کے اللہ کے پیغام آگے دینے میں ان کا اثر آیا، وہ کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ ان کی بس یہاں تک محدود رہا، حتیٰ کہ لوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہو سکا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ کے نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی خلل واقعہ نہیں ہونے پایا۔ کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں آپ سے قرآن کی کوئی آیت بھول گئے ہوں یا آیت آپ نے غلط پڑھ لی ہو، نہیں، بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یا اپنی صحبتوں یا اپنے وعظوں یا اپنے خطبوں میں آپ کی تعلیمات کے اندر کوئی فرق آیا ہو، یہ کوئی ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کلام آپ نے وحی کی حیثیت سے پیش کیا ہو جو فی الواقع آپ پر نازل نہ ہوا ہو، یا نماز آپ سے چھوٹ گئی ہو، اس کے متعلق بھی کبھی آپ نے سمجھ لیا ہو کہ پڑھ لیا مگر نہ پڑھی ہو، ایسی کوئی بات معاذ اللہ پیش نہیں آئی۔ آ جاتی تو دھوم مچ جاتی اور پورا ملک عرب اس سے واقف ہو جاتا، تاکہ نبی جس کی کوئی طاقت چت نہ کر سکی تھی، اسے ایک جادوگر نے نعوذ باللہ چت کر دیا، لیکن آپ کی حیثیت نبوت سے بالکل غیر متاثر رہی، اور صرف اپنی ذاتی زندگی میں آپ اپنی جگہ اسے محسوس کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر ایک روز آپ حضرت عائشہ کے ہاں تھے اور آپ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اسی حالت میں نیند آ گئی یا غنودگی طاری ہو گئی، اور پھر بیدار ہو کر آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب سے پوچھی تھی نا، وہ اس نے مجھے بتا دی ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، وہ کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا 2 آدمی یعنی فرشتے 2 آدمیوں کی صورت میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائنتی کی طرف۔ ایک نے انہیں ایسے پوچھا، انہیں کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب آیا، عبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا گیا، کنگھی اور بالوں کے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ جواب دیا، زریق کے کنویں ذی اروان یا زروان کی تہہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا، اب ان کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کہ کنویں کا پانی سونت دیا جائے، پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن یاسر الزرقی اور قیس بن محسن الزرقی یعنی بنی زریق کے یہ 2 اصحاب بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور خود بھی چند اصحاب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا، آپ معوذتین پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی، یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی 11 آیتیں ہیں۔ وہ جب ایک آیت پڑھ کے ایک گرہ پہ پھونک مارتے تو وہ کھل جاتی، اور اس کے ساتھ ایک گرہ کھول دیتے اور پتلے میں سے ایک سوئی نکالی جاتی رہی، تاکہ خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا پھر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ کی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے اس معاملہ کو پرچار کرنے سے بھی یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے نا، لمبا ہے، لیکن یہ اتنا ہمارے لیے اس لیسن میں کافی ہے
کہ آپ کو سمجھ آئے کہ جادو جو ہے وہ برحق ہے۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قلم کی آخری 2 آیات، آیت نمبر 51 اور 52، یہ آخری 2 آیات ہیں۔ وَأَن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہاں پہ یہ سورہ قلم ختم ہو جاتی ہے۔ ان کافر لوگوں کی نظریں سے تو ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بصارتوں سے تہ و بالا کر دیں گے کہ جب وہ یہ ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تو عالمین کے لیے ذکر ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ نے کہ یہ 7 بار جو ہے نا یہ پڑھا کریں صبح اور 7 بار شام، اور یہ ہم لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ہم 7 بار اس کو صبح پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے گھر میں سارے پئیں، اور اس کو ایک اور بوٹل میں ڈال کے اس کو اپنے گھر میں اسپرے کریں باہر سے اندر تک، اور اسی طرح شام کو، اور وہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہے، اور اگر آپ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے جس سے اللہ نے ہمیں نکلنے کے لیے جادو سے بتایا ہے، تو جادو ہمارے قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ کبھی بھی جادو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا اگر ہم اللہ سے ان آیات کو پڑھتے رہیں۔ اور کیا، آپ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی اتاری، آپ کو پتہ ہے آیت الکرسی حفاظت ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اب میں اگر اس کا مطلب بتاؤں گی تو پھر لمبا بہت ہو جائے گا یہ ایپیسوڈ۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ زمین آسمان بنانے سے بھی 2500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش پہ لکھ کے رکھی ہوئی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آپ کو توفتاً ملی۔ تو یہ اگر آپ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھیں اور اپنے گھر پہ اس کا پانی چھڑکیں اور آپ لوگ اپنے گھر میں پئیں، کھانے میں چائے میں ڈالیں، آپ پہ کوئی کتنا بھی آپ کا برا چاہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ آپ یقین رکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ۔ میں تو بڑی گناہ گار ہوں، مجھ پہ تو آپ نے کیا یقین کرنا ہے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات میں بتا رہی ہوں۔ یہ ہو گیا ضروری، یہ جو آپ کو ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور اگر ہو سکے تو آپ یہ جو ہے نا اپنے گھر میں لگا دیا کریں یوٹیوب پہ، یا ایک چھوٹا سا لے لیں سسٹم جس پہ یہ سارا دن آٹو پہ چلتا رہے سورت، یہ جو ہے سورہ بقرہ، کیونکہ حضور پاک نے کہا یہ رقیہ ہے، یعنی کہ وہاں جادو نہیں ہوتا جہاں یہ چلتی ہے، وہاں عمل نہیں ہو سکتا جہاں یہ پڑھی جاتی ہے یا لکھی جاتی ہے۔ اگر کئی لوگ یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ ہر روز پڑھتے ہیں، میں نے بھی کچھ سال پڑھی تھی جب اپنے ایک کام پہ جاتی تھی، الف لام میم صاد سی این جی پہ، تو میں سورہ بقرہ پڑھ لیتی تھی۔ جب میں الف لام میم سی این جی پہ جاتی تھی کامرہ تو سورہ طٰہٰ، اور جب میں اپنے بیکری پہ جاتی تھی تو وہاں میں سورہ طٰہٰ پڑھ لیتی تھی، تو یوں پڑھی جاتی تھی۔ اب میرے سے کبھی پڑھی جاتی ہیں کبھی چھٹ جاتی ہیں، اور وظائف بڑھ گئے ہیں۔ روز میں کہتی ہوں اللہ میاں پھر مجھے عادت ڈال دے، لیکن اس وقت مجھے گھر اپنا نظر ہی نہیں آتا تھا، آنا جانا وہ اٹینڈ کرنا میرے اوپر نہیں تھا، میں بزنس میں ہی توجہ تھا، تو میں خوب دل لگا کے اللہ کو یاد کرتی تھی وہاں۔
تو اب ایک ایک کر کے پڑھی جاتی ہے، کبھی ایک کبھی دو، اللہ کرے مجھے تینوں دوبارہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے۔ میں کوشش کرتی ہوں 1-2 دن قائم رہتی ہوں، پھر ہٹ جاتی ہوں، لیکن اگر اللہ کسی کو توفیق دے یہ پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 103، وہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا کا مطلب ہے نہیں، تدرکہ الابصار ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، ہماری نگاہیں نہیں ڈھونڈ سکتی ہیں اللہ کو، لیکن اس کی نگاہ میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ لطیف و خبیر ہے، یعنی باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ آپ یہ ایک دفعہ پڑھیں اور پھر کہیں حامیم لا ینصرون، پھر پڑھیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، حامیم لا ینصرون۔ بالکل دھیان سے، توجہ سے اور آہستہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا 129 دفعہ ہو جائے گا نا، تو جو شخص جادو کر رہا ہے نا، اس کا جادو کی طاقت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی، وہ کبھی کسی پر جادو انشاءاللہ نہیں کر پائے گا۔ یہ آیت اور ساتھ حامیم لا ینصرون، حامیم کا تو میں نے نہیں بتایا نا، لا ینصرون مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں دونوں آیتیں اتنی پیاری، اتنی طاقت والی ہیں کہ آپ یہ پڑھیں گے، جادو کرنے والے کا جادو ختم ہو جائے گا اور آپ کے اوپر سے بھی جادو ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ روزانہ پڑھیں، اس پہ تو 5 منٹ بھی نہیں لگ رہے۔ بلکہ میں آپ کو ساتھ لگے ہاتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ ایک اور بھی وظیفہ ہے۔ اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہو، پریشانی، تنگی، کاروبار کا ستیہ ناس ہو گیا ہو، کچھ اور آپ کا بڑی مصیبتوں میں پھنس گئے ہوں، تو آپ ایک دفعہ یہ پڑھیں اور 129 دفعہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف، پھر ایک ہو گیا، پھر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، پھر 129 دفعہ یا لطیف یا لطیف، حتیٰ کہ یہ ساتھ دونوں ملا کے پڑھنے میں بھی 129 ہو جائے، پھر یا لطیفہ بن جائے گا 16,641 دفعہ۔ الحمدللہ میں نے بہت دفعہ پڑھا ہے، اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، اپنے بچوں کو بٹھا کے، میاں کو بہت اپنے قریبی ملنے والے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بتایا، جس نے پڑھا ان کے کام ہو گئے۔ گو کہ یہ میں اس ٹاپک سے پرے ہو گئی ہوں، لیکن میں نے کہا پھر یہ آیت شاید میں آپ کو کبھی دوبارہ نہ بتا سکوں، آج جب یہ بتا ہی رہی ہوں تو یہ ذکر بھی بیچ میں کر دوں کہ آپ نے یہ عشاء کے بعد 3 دن لگاتار پڑھنا ہوگا، وتر چھوڑ کے اس سے پہلے، اور 129 دفعہ وہ صورت ہوگی، اور 129 دفعہ ہر دفعہ ساتھ 129 دفعہ یا لطیف، حتیٰ کہ یہ صورت بھی 129 ہو جائے تو یا لطیف 16,641 ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے جو بھی آپ کا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اب میں یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتی کہ یہ آزمودہ ہے یا کچھ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، شکر ہے، یہ بھی مجھے ساتھ ہی یاد آ گیا کہ میں نے آپ کو بتا دوں۔ اب ہم دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی سمجھے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی فیلنگ آنے لگ جاتی ہیں کہ کوئی کام رکاوٹ ہے، ایسے کندھوں پہ بوجھ اور کمر میں درد سا فیل ہو رہا ہے، میاں بیوی ہیں، ان کا خام خواہ دل چاہتا ہے ایک دوسرے سے لڑیں، ایک دوسرے سے نفرت ڈالیں، ایک دوسرے سے نفرت کریں، بات بے بات جھگڑا کریں، اور بات بے بات ایک دوسرے کو ذلیل کریں، یہ چھوٹے چھوٹے اشارے، بچے بدتمیزی کرنے لگ جائیں، روزی آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگ جائے، کوئی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو شخص یہ کر رہا ہے اس کا بیڑا غرق ہونا ہے، اس کا ستیہ ناس ہونا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جادو کرنے والے کو میں نہ اپنا دیدار کراؤں گا، نہ میں اس کو کبھی معاف کروں گا، نہ وہ جنت کی خوشبو تک سونگھے گا۔ تو کیا اس زندگی کا فائدہ ہوگا؟ زندگی میں کسی کو تکلیف دے دی اور بددعائیں اکٹھی کر لی اور آخرت میں وہ خالی ہاتھ رہ گیا، اور اس دنیا میں بھی وہ شخص برباد ہوگا، اس کی نسلیں برباد ہوگی، وہ بھرے گا، اور اگلی دنیا میں بھی وہ بھرے گا، تو اس کام کا کیا فائدہ؟ جب یہ کبھی ذہن میں بھی آئے، کسی پہ شک نہ کریں کہ وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، گناہ ہے۔ اگر ہم نے غلط شک کر لی تو پھر کیا فائدہ؟ بس آپ کی کہا کریں اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اس شخص کو ہدایت دے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ اس پہ پلٹا دو، پھر ہم نے بھی وہ کام کر لیا، ہمیں کیا ضرورت پڑی پلٹانے کی؟
اللہ ان کو بھی اپنے پناہ میں رکھے، اللہ ہمیں بھی اپنے پناہ میں رکھے، اللہ کرے ہم خیر بانٹیں اور ہمیں خیر ہی ملے۔ اچھا، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ یونس میں جو ہے نا آیت نمبر 81، یہ پوری نہیں ہے، آپ نے اس کے سینٹر سے صرف 3 لفظ ہے، ان اللہ سیبطلہ، اس کو اللہ باطل ثابت کر دے گا، ان اللہ سیبطلہ، بس اتنا، یہ 3 لفظ ہیں۔ یہ 81 نمبر سورہ یونس 11ویں پارے کی، اور یہ 10ویں صورت ہے، 11ویں پارے میں ہے، اس کے یہ 3 لفظ ہیں، ان اللہ سیبطلہ۔ پھر میں آپ یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس کو باطل کر دے گا، یعنی اس جادو کو، اس اثر کو جو ہمارے گھر میں مصیبت پڑ گئی ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ یہ 300 دفعہ پڑھنا ہے صبح، 300 دفعہ پڑھنا ہے شام، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ 87 سورۃ یونس کی 87 اور 86 جو فقالو سے شروع ہوتی، فقالو تو ہے نا تو کہہ، آپ کو یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے پڑھنا ہے اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ لقوم الظالمین ونجینا، اگلی ہے 86 ونجینا برحمتک من القوم الظالمین، یہ دونوں آیتیں اتنی چھوٹی سی ہیں۔ اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ لقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ آپ نے ان دونوں کو ملا کے بھی 300 دفعہ پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں آیتیں پھر 300 دفعہ پڑھے جائیں گی، لیکن آپ نے دونوں کو ملا کے ایک کرنا ہے، یوں آپ نے 300 کر لینا ہے، وہ خود ہی 300 جمع ہو کے 600 وہ خود بن جائیں گی۔ اول آخر درود شریف اس کو صبح شام پڑھنا ہے، اور اس کا معنی ہے تو وہ یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے ایمان والے لوگ بولے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کی، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے فتنہ یا آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اگلی آیت کا ترجمہ ہے اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دینا، مفسدین جو ہیں، یہ جو قوم الکافرین ہے، اس سے ہمیں نجات دے دینا۔ کتنی خوبصورت آیتیں، یہ ہیں جی جادو سے بچت کے لیے۔ اس سے جادو ہوگا ہی نہیں، تو کوئی جادو ہم پہ کیسے کرے گا؟ آپ اس بات پہ یقین کریں۔ اور جو سورہ مومنین کی میں پہلے بھی ایک دن بتا چکی ہوں، آخری 4 آیات ہیں نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس سے جادو بھی ختم ہوتا ہے، بندش بھی ٹوٹتی ہے، رزق کی بندش بھی ختم ہوتی ہے، اور رزق بہت زیادہ کھل جاتا ہے، آپ کی سوچوں سے بھی زیادہ۔ ایک تسبیح ہے، میں نے کل بھی بتایا تھا، یہ جادو اور بندش ختم کرنے میں بھی آتا ہے، اس لیے میں نے آج پھر آپ کو یہ بتا دیا، آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے۔ اب جناب میں آپ کو بتاتی ہوں سورہ کوثر، آپ پڑھیں سورہ کوثر، اول آخر درود شریف پڑھ لیں 21 مرتبہ، اور بسم اللہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ 225 دفعہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اور آپ اس کے حسب توفیق صدقہ دیں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ جو جادو، تنگی، بندش، پریشانی ہے ہم نہیں دور کر سکتے، لیکن تو قادر مطلق ہے، اس کو ہم سے دور کر دے۔ اور ایک یا قادر یا نافع، یا قادر یا نافع، چلتے پھرتے، وضو بے وضو، سوتے بیٹھے بہت پڑے، کیا یا قادر یا نافع، تو قادر ہے ہمیں نفع دینے پہ، تو قادر ہے ہمیں فائدہ دینے پہ، تو قادر ہے ہمارا اچھا کرنے پہ۔ یہ آپ پڑھیں۔ اب 2 باتیں اور ہیں، لیکن میں ابھی اسی وقت اس کو ریکارڈ کرتی ہوں، لیکن ایپیسوڈ 2 بنا کے، کہ اور آپ نے کیا کرنا ہے رات کو سوتے وقت، یا اور کیا وہ عمل آپ کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ اوپر جادو ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ کو میرا ایپیسوڈ پسند آئے تو آپ اس کو کائنڈلی ذرا لائک کر دیں، شیئر کر دیں،
اس کو بیل آئیکن دبا دیں اور سبسکرائب کر دیں. اور اس میں میرا کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے. میں کروڑوں دفعہ، اربوں دفعہ، کھربوں دفعہ ہر سانس کے ساتھ اللہ رب العزت سے، اس کے حبیب محمد رسول اللہ کے صدقے معافی مانگتی ہوں. ہم کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، سب چیز اللہ کی طرف ہے. کبھی کسی پہ الزام نہیں لگانا اس نے جادو کر دیا، بہو کہے میری ساس نے کر دیا، نند نے کر دیا، دیور نے کر دیا، فلانے نے، اور ساس کہے بہو نے کر دیا، اس کی ماں نے کہا، بہت بری بات ہے. یا ہم کہیں ہماری بھابھی نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، دیور نے کر دیا، جیٹھ نے کر دیا. نہیں، اللہ کو پتہ ہے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، ہمارا وہم ہی ہے. تو میں آپ کو ابھی دوسرا ایپیسوڈ بھی ریکارڈ کر رہی ہوں کہ میں وہ آپ کو بھیج دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو خواب میں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. اور وہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ دوسرا ایپیسوڈ ابھی میں ریکارڈ کر کے بھیج رہی ہوں. لیکن اس ایپیسوڈ میں میری طرف سے خدا حافظ، اللہ نگہبان. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر بیماری سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ مجھ سے اس محنت کو قبول کرنا کہ تو ہی قبول کرنے والا ہے.